ایکچولی اس سے پہلے بھی جب یہ آرڈر نکل گیا میرے خیال سے 6 دن پہلے یہ آرڈر سرکولیٹ ہوا سرکار کی طرف سے. اس میں یہی آرڈر میں یہی لکھا گیا 12 ڈپارٹمنٹ یہاں کے ان کو ہم R&B میں مرج کرے گی کشمیر کی طرف سے اور جموں کی طرف سے. اس میں آتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, اس میں ٹورزم آتا ہے, اس میں فلوری کلچر آتا ہے, اس میں سکمز آتا ہے, اس میں کم از کم قریباً 12 ڈپارٹمنٹ کے قریب یہ مرجر ہے میرے خیال سے R&B کشمیر کی طرف سے. میرے خیال سے جو ہم نے انالیسس کی اس فیصلے کے بارے میں سوچ وچار کر کے اپنے ایسوسیشن کے ساتھ اپنے یونٹ 2 کے ساتھ ہمیں یہی نظر آیا میرے خیال سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے LG انتظامیہ کی طرف سے. جو LG انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے اس کو انتظامیہ یہی لاجک دیتی ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ یہاں پر رفتار پکڑے گی. آپ دیکھیں 2 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ یہاں پر رفتار پکڑے گی, ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے, جتنی بھی سڑکیں جتنی بھی پاور پروجیکٹ ہے یہاں پر, جتنے بھی پل ہیں یہاں پر, یا جتنی بھی واٹر سپلائی اسکیم ہے کشمیر میں وہ رفتار پکڑے گی. آپ دیکھیں آئے روز یہاں پر یہاں کے لوگ بیچارے باہر آتے پانی کے لیے, آئے روز یہاں کے لوگ باہر آتے پاور کے لیے, آئے روز یہاں کے لوگ باہر آتے سڑکوں کے لیے, پلوں کے لیے. آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کی سچویشن کیا ہے اس میں. آپ یہ شہر دیکھیں, آپ گاؤں میں جائیں, آپ دیہاتوں میں جائیں, آپ دیکھیں ڈرینیج سسٹم کی سچویشن کیا ہے سری نگر شہر میں. آپ دیکھیں 1 گھنٹے کی بارش ہو رہی ہے اس کے بعد سبمرجنس ہو رہا ہے تمام ایریا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ہی وجہ ہے میرے خیال سے فنڈس اویلیبل نہیں ہے ڈرینیج سرکل کے پاس. جتنا پیسہ ہونا چاہے اتنا پیسہ سرکل کے پاس نہیں ہے. اگر اب یہ 12 ڈپارٹمنٹ مرج ہو گئی میرے خیال سے اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ کی رفتار تھی ہمیں نظر آ رہا تھا خالی کشمیر میں 50% کے قریب ڈیولپمنٹ کی رفتار تھی یہاں پر کشمیر میں. میرے خیال سے جب یہ مرج ہو جائے گی R&B کی طرف سے میرے خیال سے 25% ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کشمیر میں. میرے خیال سے یہ مرجر صحیح نہیں ہے, یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں R&B کشمیر کے پاس 26 ڈویژن ہے پورے کشمیر پراونسی میں. مین پاور کی کمی ہے R&B کے پاس. آپ دیکھیں اس کے بعد یہ 12 ڈپارٹمنٹ مرج کرنا, اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ یہاں پر ڈیولپمنٹ رفتار پکڑے گی؟ نہیں پکڑی ہے. جو ہماری انالیسس ہے, جو ہماری کیلکولیشن ہے, کیونکہ ہم اس پیشے میں پچھلے 25 سالوں سے ہم اس پیشے میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کنٹریکٹر کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں پچھلے 20 سالوں سے. مگر جو ہماری کیلکولیشن ہے, جو ہماری انالیسس ہے, جو LG انتظامیہ کا فیصلہ ہے میرے خیال سے یہ فیل ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں. اگر یہ مرجر ہو گیا 1 سال کے بعد آپ پھر سچویشن اس ڈپارٹمنٹ کی دیکھو گی کیا سچویشن آئے گی گراؤنڈ پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. مایوس کن سچویشن ہوگی 1 سال کے بعد اگر یہ فیصلہ لیا گیا. اسی لیے ہم نے بار بار اپیل کی ہے پرنٹ میڈیا کے وسادت سے, الیکٹرانک میڈیا کے وسادت سے, اس کے اوپر پھر سرکار کو غور کرنا چاہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ڈیولپمنٹ کی صحت کے لیے صحیح فیصلہ نہیں ہے. ہاں اگر ڈپارٹمنٹوں کو الگ رکھنا ہے, ڈپارٹمنٹوں کو نکالنا ہے مختلف ڈپارٹمنٹوں سے, ہاں ٹھیک ہے, الگ ڈپارٹمنٹ بنائیں ان 12 ڈپارٹمنٹوں کے لیے, الگ انجینئرنگ ونگ بنائیں ان 12 ڈپارٹمنٹوں کے لیے, ایک چیف انجینئر ان میں رکھے ان 12 ڈپارٹمنٹوں کے لیے. میرے خیال سے تبھی ڈیولپمنٹ رفتار پکڑے گی یہاں پر. اگر یہاں کی سرکار, یہاں کی بیوروکریسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریس ہے میرے خیال سے پھر یہی فیصلہ لینا چاہیے LG سرکار کو. ان 12 ڈپارٹمنٹوں کے لیے الگ ایک چیف انجینئر ہونا چاہیے. یہ مرج نہیں ہونے چاہیے R&B کی سائڈ سے. میرے خیال سے پھر ڈیولپمنٹ کرنے میں دقت آئے گی کشمیر. ایکچولی دیکھیں یہ اس ٹائم کولیشن سرکار کا فیصلہ تھا 2004 میں جب مفتی صاحب یہاں پر چیف منسٹر تھا JNK میں. اس نے یہ فیصلہ لیا تھا سیلف ہیلپ کی طرف سے کیونکہ یہاں آلریڈی بے روزگاری ہے, یہاں پر ویکنسی نہیں تھی نوکری کے حوالے سے. یہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انجینئرنگ کر کے آئے تھے, ڈگری کر کے آئے تھے بنگلور سے, ہندوستان کے مختلف اسٹیٹوں سے وہ ڈگری حاصل کر کے آئے تھے. یہاں پر بھی ان لوگوں نے ڈگری حاصل کی تھی. مگر جب وہ ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے اپنے JNK میں اس کے بعد ان کے پاس نوکری اویلیبل نہیں تھی.
اس کے بعد سرکار نے یہ فیصلہ لیا چلو ان کو ہم سیلف ہیلپ گروپ میں تبدیل کریں گے تاکہ یہ کنسٹرکشن میں جائے گی, تاکہ یہ کام کرے گا, ایک ان کا روزگار بھی اویلیبل رہے گا اس چیز سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں مدد ملے گا ہمیں ان لوگوں کی طرف سے, کیونکہ جب یہ 20,000 15,000 لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے, روزگار بھی ختم ہو جائے گی, ڈیولپمنٹ بھی کشمیر میں ہو جائے گی. میرے خیال سے یہ اٹینشن تھا اس ٹائم کولیشن سرکار کا, اس ٹائم سیلف ہیلپ گروپ بنایا یہاں کی کولیشن سرکار نے. میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے تھا اس ٹائم کی کولیشن کی سرکار کی طرف سے, جو ہمیں آج سننے میں آیا. یہاں کی LG سرکار نے یہ فیصلہ لیا اب اس سیلف ہیلپ گروپ کو ہم ختم کریں گے, کیونکہ جنرل ڈپارٹمنٹ سے یہ آرڈر نکالا گیا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے. میرے خیال سے ان لوگوں پہ شب نے کم از کم 15,000 لوگوں کے قریب سیلف ہیلپ لوگ ہیں بیچارے, اس میں ہمارا ینگ یوتھ ہے, چھوٹے بچے ہیں ہمارے. میرے خیال سے ان کے اوپر شب خون ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا منشا ہے جو یہاں کی LG سرکار کی جو بیوروکریسی ہے اسٹیٹ میں. میرے خیال سے ان کا مشورہ صحیح نہیں ہوتا ہے LG کے لیے, ان کا مشورہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جو یہ آئے روز یہ فیصلہ لیتے ہیں, کبھی سیلف ہیلپ کے حوالے سے, کبھی 12 ڈپارٹمنٹوں کو مانج کرنا, میرے خیال سے یہاں کی سرکار پھر تذبذب کی شکار ہے, یا میرے خیال سے ان کی طرف سے فیصلے صحیح نہیں ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ بھی سیٹسفائی نہیں ہے, جو بلند بند دعوے سرکار کے کہ ہم ڈیولپمنٹ میں کافی زیادہ سنجیدہ ہیں, آپ بھی سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی کنٹریکٹ نہیں دیا جاتا, پیسہ نہیں دیا جاتا, آپ کو بھی کافی سارے پیسے ہیں, تبادلہ دی جائے آپ کے پیسے میں, تو کیا لگتا ہے یہ آگے چل پائے گا اس طرح سے؟ شکریہ. دیکھیں جو میرے خیال سے پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہوتا ہے چاہے کسی اسٹیٹ میں چاہے کسی ملک میں, میرے خیال سے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ سیریس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس کے بعد جو پولیٹیکل سیٹ اپ کی طرف سے جن بیوروکریٹوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے مختلف عہدوں پر, چاہے وہ کمشنر سیکرٹری فائنانس ہو, کمشنر سیکرٹری پلاننگ ہو, کمشنر سیکرٹری R&B ہو, مختلف اسٹیٹوں میں, اسی طرح جموں کشمیر میں بھی ان کے ہاتھ میں ڈیولپمنٹ کی رفتار ہوتی ہے, بیوروکریسی کے ہاتھ میں. سیریس ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, اس میں سیریس ہوتے ہیں نا, ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے, ان کے طرف سے انیشیٹ بھی ہوتا ہے, مگر اس کے بعد جو یہ پاور آتا ہے, یہ پاور آتا ہے بیوروکریسی کے پاس, فائنانس کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, R&B کے حوالے سے. مجھے لگ رہا ہے جو دعوے تھے میرے خیال سے پولیٹیکل تنظیموں کی طرف سے, میرے خیال سے دعوے ٹھیک تھے, کیونکہ سیریس تھے وہ لوگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جو یہاں کی بیوروکریسی تھی JNK کی, میں ہر ایک بیوروکریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت سے اچھے بیوروکریٹ بھی ہے اسٹیٹ سرکار میں جو کام کرنا چاہتے ہیں, مگر کچھ بیوروکریٹ وہ ہیں جو اس اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ کی منشا ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے, میرے خیال سے وہ بیوروکریسی اس ڈیولپمنٹ کو سبٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ یہاں کی سرکار کو سمجھ آنا چاہے. جو ہماری انفارمیشن ہے, سب سے بڑا سبٹاج اگر زیادہ چل رہا ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے چل رہا ہے میرے خیال سے, جو ابھی تک پچھلے 3 سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر کشمیر میں. میرے خیال سے وہی ایک وجہ ہے جو سرکار کی طرف سے بڑے بڑے دعوے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پچھلے 2 سال سے وہ دعوے کر رہے ہیں. یہاں کی ڈیولپمنٹ نے رفتار پکڑ لیا کیونکہ ہم اس پیشے سے ایفیلیٹڈ ہیں. مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہا ہے جو چیز چھوڑا تھا یہاں کی کولیشن سرکار نے 2 سال 3 سال پہلے, میرے خیال سے پھر بھی ان کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی 50-60% کے قریب. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں 60 سال سے پروجیکٹ پینڈنگ تھے. کیوں پینڈنگ تھے؟ ان پروجیکٹوں میں ایلوکیشن نہیں تھی, ان پروجیکٹوں میں پیسہ نہیں تھا. کیا کرتی تھی یہاں کی سرکار اس ٹائم کی, یا انجینئرنگ ونگ جو یہاں کی ہے جو ان کاموں کو انجام دیتا ہے. میرے خیال سے وہ بھی ایک مسئلہ تھا اس ٹائم, پیسہ نہیں تھا, یہ پروجیکٹ پینڈنگ تھے. آپ دیکھیں یہاں کے ڈیولپمنٹ کا حال کیا ہے اس وقت ہمیں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے. وہی مسئلہ ہے جو بیوروکریسی کی جو ٹانگ ہوتی ہے کچھ بیوروکریٹوں کی طرف سے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا اسٹیٹ میں اچھے بیوروکریٹ ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسٹیٹ میں ہونا چاہے. وہی ایک وجہ ہے, ورنہ پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سیریس ہوتا ہے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جو بیوروکریسی میں کچھ لوگ ہوتے وہ تیار نہیں ہوتے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. افسر شاہی جس کو ہم کہتے ہیں, افسر شاہی, لال فیتا شاہی, وہی چیزیں سامنے آ رہا ہے. اسی لیے میرے خیال سے جو آپ حال دیکھ رہے ہو اس وقت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پچھلے 2 سالوں سے آئے روز یہاں کے لوگ پانی کے لیے باہر آتے ہیں بیچارے. آپ دیکھ رہے ہماری واٹر باڈی کی کیپیسٹی کتنی ہے. جس شہر میں پانی اویلیبل ہے, جس شہر
میں اپنا پانی ہے شہر کے پاس. آپ دیکھیں المیہ اسی شہر میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, اسی پانی کے لیے لوگ یہاں باہر آتے, الیکٹرسٹی کے لیے باہر آتے, سڑکوں کے لیے بیچارے باہر آتے, پلوں کے لیے باہر آتے. یہ 2020 ہے, یہ 1947 نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ کہاں پر پہنچ گئے. آپ ہندوستان کی اسٹیٹیں دیکھیں کتنے آگے چلی گئی وہ. مگر یہاں بدقسمتی کی بات ہے, باتیں تو یہاں پر ہو رہی ہیں مگر پریکٹیکل یہاں پر گراؤنڈ پہ کچھ کرنے کے لیے میرے خیال سے تیار نہیں ہوتا ہے. کچھ ہوتا ہے, خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. کتنا پیسہ پھنسا ہے اور کوئی بڑا پروجیکٹ لیا ہے سرکاری انیشیٹ ان 2-3 سالوں میں جب سے ایل جے گورنمنٹ آئی؟ دیکھیے 2.5 سال پہلے جب ستپال ملی کی یہاں پر سرکار تھی, میں اس کو سرکار ہی کہوں گا کیونکہ فل فلش پاورز تھے گورنر کے پاس. اس ٹائم ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی یہاں کی سرکار کو, کیونکہ 500 کروڑ کے قریب ہم نے ٹینٹیٹیو فگر دیا تھا اس ٹائم. ہماری جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ٹھیکیدار صاحب